غزوہ بدر قائم ہوا، تلواریں چلی، صحابہ کرام نے جوش و جذبے کے ساتھ جہاد کیا، لیکن اس کے پیچھے دیکھی جائے تو ساری رات کی وہ تڑپنا اور دعائیں ہیں نبی علیہ السلام۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنایا گیا، وہاں بیٹھ کر نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے، اور اتنا مانگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجیے، کافی ہے۔ اتنا اللہ سے مانگا، اے مولا ایک مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ناکام ہو کے چلے گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ میری ساری کمائی ہے، یہ ساری محنت ہے میری، وہ محنت آج میں تیرے سامنے حاضر کر گیا ہوں، مولا اگر یہ آج ناکام ہو گئے اور کفار کو غلبہ مل گیا، کفر غالب آ گیا، تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہو۔ وہ تڑپنا تھا نبی علیہ السلام کا، وہ رونا تھا نبی علیہ السلام کا، وہ مانگنا تھا نبی علیہ السلام کا، کہ غزوہ بدر کی مثال آج بھی دی جاتی ہے کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 900,000 کے لگ بھگ، ایک طرف کھانے پینے کا کچھ نہیں، سواری کا انتظام نہیں، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک طرف ظاہری اسباب ہے بے انتہا، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں جب کامیابی دینا چاہتا ہوں میرے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ دعا نے انسان کو وہاں کامیاب کیا جہاں سارے اسباب ختم، وہاں پہ دعا نے کامیاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری نمرود اس کی فوج ایک طرف، اور آگ جلائی جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالا، لیکن دعا نے وہاں پہ اپنا کام کر کے دکھایا کہ تم تو اسباب کو دیکھتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے اسباب آ گئے، سب ٹھکرا دیے، نہیں ضرورت ہے، بس ایک لفظ کا حسبنا اللہ حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، بس یہ بھی دعا ہے، یہ حسبنا اللہ حسبی اللہ یہ دعا ہی ہے۔ ہم اس کو دعا سمجھتے ہیں جس کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے، ورنہ یہ ساری دعائیں ہیں۔